السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب۔ سورہ النجم، النجم کی قسم، ستاروں کی یا خاص ستارہ ثریا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ النجم جب وہ غروب ہوتا ہے، جب وہ گرتا ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے تو دن شروع ہوتا ہے، روشن دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشن دن کی قسم اٹھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے تمام الزامات جھوٹے ہیں، کیونکہ تمہارا صاحب 40 سال سے تمہارے ساتھ ہے، تم خود اقرار کرتے ہو، تم دشمن بھی اسے جو دعوی توحید میں، رسالت میں اسے نہیں مانتے، لیکن اس کے کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ الصادق الامین کہتے ہیں، اپنے جھگڑوں میں فیصلے اس سے کرواتے ہیں۔ ایون وہ کعبہ میں پتھر لگائے جانے کا جو ہماری ابتدائی درسی کتب میں وہ واقعہ ہے کہ تمام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث مقرر کیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی کہ پتھر نصب کرنے کا اعزاز ہمارے قبیلے کو ملے۔ تو فیصلہ کیا ہوا کہ جو شخص صبح صبح پہلے آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صبح آئے گا تو وہی نصب کرے گا۔ اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور تب بھی آپ نے سب کو ملانے کے لیے اتحاد کی جو مثال قائم کی کہ ایک چادر پر پتھر رکھا اور ہر قبیلے کا نمائندہ سردار اس کا پلو پکڑ لے، اور اس کو ہائٹ تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر نصب کر دیا، سب راضی ہو گئے۔ تو تمہارا صاحب ہے، تم اس کے کردار کی گواہی دیتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بھی بقول نہ تو وہ بھٹکا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو بھی وہ بولتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ اس کی 2 ٹائپس ہیں، مطلوع اور غیر مطلوع، یعنی ایک تو وہ جو قرآن ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو وہ بولتا ہے وہ بھی وحی الہی ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے، حدیث رسول ہے، یا حدیث کی اور باقی تمام اقسام، وہ بھی وحی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ اس حوالے سے ہم نے احادیث پڑھی کہ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کبھی کسی جذبے میں ہوتے ہیں، کبھی کس موڈ میں ہوتے ہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر چیز لکھ رہے ہیں، آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا صرف قرآن نہ لکھا جائے اور باقی چیزوں کو سٹاپ کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا تم لکھو، اللہ کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو صرف دین جو ہے وہ خوشیوں کی بڑی زندگی گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ تکلیف دہ لمحات کو کیسے گزارنا ہے وہ بھی تو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب، ہم، حزن، تمام حالات لکھے گئے کہ ایک مسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ایک مسلم کو اپنی تمام زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، تجارت بھی، اسی طرح سیاست بھی، گھریلو زندگی بھی اور باہر کی بھی، مطلب ایک بشر بھی اور اسی طرح ایک اسپیکر بھی، ہر چیز۔ پھر یہ کہ وہ لے کے آنے والا جو سورس ہے، وہی الہی کا اصل جو منبع ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ علم اللہ کی ذات سے پھیل رہا ہے کہ اللہ نے وہ دیا، اور پھر لے کے آنے والا کون ہے؟ ملک، رسول، میسنجر، فرشتہ۔ پھر اس کے بعد وہ پھیلانے والا، پہنچانے والا کون ہے؟ بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 بار دیکھا، ایک زمینی رؤیت اور ایک آسمانی رؤیت۔ یہاں پر پہلے جو ہے زمینی رؤیت کا ذکر ہے کہ آپ نے دیکھا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، افق اعلیٰ پر، جسے سورہ تکویر میں افق المبین کہا گیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ پھر وہ کیسے قریب ہوا، اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت جبرائیل امین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اور اس کے آپ نے فرمایا لہو 600، اس کے 600 پر تھے، جن میں سے صرف 2 پر کھلے، تو اس نے دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے ہر چیز کو گھیر لیا۔ تو جو ایک فرشتہ لانے والا
اس شان کا مالک ہو، ایسا ہو، تو وہ کلام کیسا ہوگا؟ اس سے کلام کی، اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی، آپ نے ایسے فرشتے کو دیکھا جو کہ عام شخص نہیں دیکھ سکتا. اور فرشتے اور اس طرح جنات وہ تو غیر مرئی مخلوق ہے نا، جن کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو کلام کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، جبرائیل امین کی پرسنالٹی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا بہترین تعارف ہے. اور پھر یہ کہ جو کچھ دل نے دیکھا اس میں نہ تو خوف تھا کہ جیسے کوئی بڑا منظر دیکھ لے جائے تو دل سہم جاتا ہے، یا یقین نہیں آتا، ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی. ما کذب الفؤاد ما رأى، بلکہ تمہارا جھگڑنا بھی، کہ مخالفین جتنا بھی رد کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہتے. تو اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ اس نے دیکھا، بلا جو اس نے دیکھا وہ اس سے کیسے پھرے. افتمارونہ علی ما یری، اس پر تم اس سے جھگڑتے ہو اس بات پر جسے اس نے دیکھا. تو دیکھنے کے بعد تو، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو یہ ساری چیزیں دکھاتا ہے تاکہ پھیلانا اچھا ہو، بیان کرنا آسان ہو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کر کے اڑتے ہوئے دکھایا، اور یہ خود ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ تو کیا اس لیے مطالبہ کر رہے، تجھے یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا لا بلا ولکن لیطمئن قلبی، صرف اطمینان قلب کے لیے، ایمان اور پکا ہو جائے، یقین اور پختہ ہو جائے، تاکہ جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور لیس الخبر کالمعاینہ، حدیث ہے کہ کانوں سنا اور ہوتا ہے، آنکھوں دیکھا اور ہوتا ہے. وہ پہلے بھی میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب جبل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ تیرے پیچھے تیری قوم نے بچڑے کے ساتھ شرک شروع کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ خبر سنی، اور ان کے ہاتھ میں وہ جو الواح تھیں تورات کی وہ نہ گری. لیکن جب وہ آئے اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا کہ وہ بچڑے کو پوج رہے ہیں، تو القل الواح، ہاتھوں سے وہ تختیاں گر گئیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، ریئیکشن جب دیکھ لیتا ہے نا انسان تو ریئیکشن تیز ہو جاتا ہے. حالانکہ سنا تھا اس وقت وہ ریئیکشن نہیں تھا، بھی تو بتانے والی ذات اللہ کی تھی، یقین تھا، اعتماد بالکل تھا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جو تمام کہہ لیں کہ کچھ غصہ جو ہے یا تیزی جو ہے مزاج میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہاں ہو سکتی تھی. وہ جو قوم کے پاس آئے اس وقت تو اللہ کی ملاقات تھی، لائک اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ چیز اہم تھی، اور اس وقت یہ چیز ریئیکشن یہ نہ ہوا. لیکن جب آ کر قوم کو دیکھا تو وہ جو ایک اللہ کے ہم کلام ہونے کی کیفیت اس سے تو آ چکے تھے، تو اب ریئیکشن واضح ہونا عام بات تھی، یعنی ایسا ہو سکتا تھا، تو ان سے ہوا. اسی طرح پھر یہاں ہے کہ تم ایک بار کی یقین نہیں کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عالم بالا پر بھی عند سدرۃ المنتہا جبرائیل امین کو دیکھا. اور اس حوالے سے مختلف احادیث، ایون بعض صحابہ کے بھی حوالے سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا. بعض صحابہ کو بھی یہ اشکال تھا، اسی لیے انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھا، اور آپس میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا. کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ نے جواب کیا دیا تھا؟ نور انا اراہ، کہ وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا. اور اسی طرح صحیح بخاری، مسروق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ کیا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی نظر اس کو پا نہیں سکتی، جبکہ وہ سب کو دیکھتا ہے. اسی طرح ما کان لبشر، سورہ شورى آیت 51، ما کان لبشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے نا، بشر رسول ہے نا، تو ما کان لبشر، کسی بھی بشر کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، دیدار کی کیفیت میں نہیں، الا مگر من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے. اور حجاب کیا ہے؟ اس کا حجاب بھی نور ہے، حجابہ نور. تو ہاں نور کا وہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تجلی کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس کا دیدار دنیا میں، کیونکہ یہ انعام ہے جنت کا، اللہ کا دیدار محشر
ہم بعض جگہ پڑھا کہ محشر میں بھی ایون ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جیسے ہم نے پڑھا، اور کہ جب وہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور کفار جو نمازیں جن کی پوری نہیں ہیں، جو سجدے سے اس وقت انکار کرتے ہیں، اس وقت ان سے سجدے کی طاقت کھینچ لی جائے گی۔ تو نیک لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جنت میں بلکہ میدان محشر میں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ انعام آخرت کے لیے ہے، جنت کے لیے ہے، بہت بڑا انعام ہے، مطلب جنت سے بھی بڑھ کے، جنت کی بھی جو سب سے بڑی چیز ہے، جنت بھی جس کے مقابلے میں کم ہے، وہ ہے اللہ کا دیدار، اللہ کا رضوان۔ تو ایون ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کا رد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی بار پوچھا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ نور انا رآ من وراء حجاب البتہ ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پڑھا، اور پھر یہ کہ سدرۃ المنتہا کا وصف ہے، جنت المأوا کا ذکر ہے۔ سدرۃ المنتہا کا وصف کیا ہے کہ اس کے پتے جنت المأوا کے پاس ہے، اس کا بیری کا درخت جس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بڑے، اور جس کا پھل جو ہے بیر مٹکے کے سائز کا، گھڑے کے سائز کا، مٹکا بلکہ گھڑے سے بھی بڑا ہوتا ہے مٹکا، مطلب بڑے مٹکے، چھوٹی گھڑی کو تو نہیں کہا جاتا نا، تو چھوٹا سا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے نا مٹکا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اصل میں کس قدر سائز کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو دیکھا تو آپ کی نظر نہ تو یہ کہ کھلی کی کھلی رہ گئی، نہ حد سے بڑھی، بلکہ اللہ کی آیات آپ نے دیکھی، من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ لفظ بھی دلیل ہے کہ اللہ کی آیات دیکھی، نہ کہ باری تعالیٰ کی رویت، جیسے سورہ اسراء میں ہے کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی آیات۔ اور بہت ساری آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، جیسے ایک تو براق کی سواری، جو اس وقت ایسے کون، اور وہ بھی اڑنے والا براق، اور پھر ایک رات میں، جبکہ مہینوں کا سفر مکہ سے بیت المقدس کا، ایک رات میں آپ بیت المقدس پہنچے، اور پھر اسی طرح بیت المقدس میں تمام انبیاء کا جمع ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرانا، اور پھر وہاں بھی جبرائیل نے آپ کو پیش کیے پیالے مشروب، تو آپ نے ان میں سے دودھ کا انتخاب کیا، اور بشارت دی گئی کہ آپ کی امت جو ہے وہ بھلائی پر رہے گی۔ پھر آپ کی آسمانوں پر انبیاء سے، مختلف انبیاء سے ملاقات، اور پھر ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے خاص باتیں، جب کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور پھر اسی طرح نمازوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ کہ جو شخص بھی توحید پر فوت ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا، یہ انعام ملے وہاں۔ اور جو زمینی رویت تھی وہ سورہ العلق کی آیات، اور پہلی وحی کہا جاتا ہے، پہلی وحی سورہ العلق کی آیات کو بھی کہا جاتا ہے، اور پہلی وحی بعض مفسرین فترت وحج کے بعد، وحج کے گیپ کے بعد جو سٹارٹ ہوا تھا وحی کا سلسلہ، سورہ مدثر کی آیات کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ سب چیزیں حقیقت میں کھول کر بیان کر دی گئیں، تو مشرکین کے عقیدے پر چوٹ لگائی گئی کہ لات، عزا، منات، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں؟ تو پھر کیا تم شرک بھی کرتے ہو؟ تو اتنا غیر معقول کہ عقل میں نہیں مانتی، تمہیں خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں کیسی؟ یہ ڈیٹیل میں ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے۔ لات یہ ان کی وہ دیوی تھی، وہ بت تھا، بنایا اپنے ہاتھوں سے تھا، اور یہ قبیلہ بنو ثقیف کا تھا۔ بنو ثقیف جو آباد تھے یہ طائف میں آباد تھے، مکہ اور مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر۔ طائف ایک ٹھنڈا علاقہ ہے جیسے ہمارا مری ہے، اور وہاں پر آباد تھے قبیلہ بنو ثقیف، یہ ان کا بت تھا، اور یہ اس سے امیدیں رکھتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ دیوی ہے، اللہ کی چہیتی ہے، اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور جو عزا ہے یہ اسے سمجھتے تھے عزت دینے والی، جب بھی دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوتا، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی کہ جیت ہماری ہو، تو یہ عزا کے آگے ماتھا ٹیکتے۔ اور بلکہ اور اس کے علاوہ جو تھی، ہاں یہ جو تھی قبیلہ بنو غطفان اور بنو شیبان، یہ اس قبیلے کی پیداوار تھی۔ اور یہ جو ہے اس کی لوکیشن آپ نے پڑھا سورہ جن میں، سوق اکاز، وادی نخلا، اس کے قریب بستی تھی غراس، یہ وہاں رکھا ہوا تھا، رکھی ہوئی تھی ان کی، تو یہ چہیتی ہوئی دیوی ہوئی، تو اس کی جو مجسمہ ہے وہاں رکھا ہوا تھا۔ اور منات یہ قدیت مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان،
اور اوس اور خزرج قبیلے کا بت تھا، اور ایون یہ ان کا سب سے آخری بت تھا، یعنی اس کے ساتھ کم شرک کرتے تھے. بھی مسلمانوں کا نہیں تھا، یہودی قبائل میں سے تھے مدینہ کے پرانے، بعد میں مسلمان ہوئے نا. یہ تو آغاز کی بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اس وقت ان کے جو لوگ شرک کرتے تھے وہ تو اسی عقیدے پر تھے. تو چوٹ تو مشرکین کی ہے نا، کسی بھی قبیلے کا پورا قبیلہ تو مطلب مسلمان نہیں تھا نا. اور منات کو یہ تیسرا درجہ دیتے تھے بتوں میں سے، ان کے بھی درجے تھے، اور تیسرے درجے کا ان کا شرک کیا تھا کہ باقاعدہ اس کا حج کرتے تھے. اور ان کا حج بیت اللہ ان کا مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ حالت احرام میں جب میدان عرفات سے کعبہ کے چکر سے فارغ ہوتے تو سیدھا یہ مدینہ کے پاس جاتے اس منات کا طواف کرنے کے لیے، اس کے گرد چکر لگانے کے لیے، اور باقاعدہ کہتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد وہیں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے. تلبیہ کون سا پڑھتے؟ لبیک یا منات، لبیک یا منات. تو ان کا حج پھر مکمل ہوتا، کیونکہ مشرک تھے نا، کافر نے. پھر وہاں کیوں جاتے تھے مشرک آج آپ دیکھیے شرک ایسا ہی ہے نا، اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کے بھی نام لیے جاتے ہیں، اوروں سے بھی مدد مانگی جاتی ہے. تو ان کا بھی یہی شرک تھا، اللہ کو بھی مانتے تھے مگر کہتے تھے یہ بھی نحن شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو آگے اللہ نے یہی بات کی ہے کہ یہ جو تم نے بنایا ہوا ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تمہارے باپ دادا. بس کیا باپ دادا کا کسی چیز کو کرنا یہ دلیل ہو سکتا ہے، یہ حق ہو سکتا ہے؟ صرف یہی کہنا کہ جی یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. آج بھی مختلف مطلب جب کچھ حقیقت حال لوگوں کے سامنے پہلی بار آتی ہے تو لوگوں کا جواب اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہم تو یہی سنتے آئے ہیں. تو یہ چیز حق کی دلیل نہیں ہے. جمہوریت، اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت نہیں جانتی. أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو اکثریت تو حق کی دلیل نہیں ہے. اسی طرح باپ دادا کا یا شروع سے تم جو دیکھتے سنتے آئے ہو وہ تو حق کی دلیل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، اور یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں اس میں آسانی ہے. جو چاہو جیسے چاہو چیزیں ان سے منسوب کر کے ان کو کر ڈالو، اور وہ عبادت تم کہلاتی ہے تمہارے نزدیک. وہ شریعت دین تو نہیں ہو سکتا، تمہاری اپنی چوائس ہو سکتی ہے مگر دین نہیں ہو سکتا. یہ فرمایا یہاں تک، اور پھر فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جو تم چاہو وہی ہو جائے، وہی تمہیں ملے. دنیا کے حوالے سے بھی جنت کے حوالے سے بھی دنیا آخرت کا مالک اللہ ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. فرشتوں کا بتایا کہ فرشتوں کو مطلب ہر دور میں ہر قبیلہ، ہر قسم کے لوگ ایک معتبر، ایک اچھی قابل تکریم مخلوق سمجھتے تھے. تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. یہ تو کیا فرشتے بھی اللہ کے آگے پر نہیں ہلا سکتے، کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کسی کو خود کتنی نہ عطا کرے. تو یہ ہے یہاں پر وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. پھر فرمایا کہ یہ سب تم کس لیے کرتے ہو؟ یہ وہی بات ہے جو ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں کہ صرف اس لیے کہ آخرت کی بات کر لیں یا حقیقت کو تسلیم کر لیں تو پھر عمل کرنا پڑے گا، لہٰذا وہی جو عقیدہ پہلے کا آ رہا ہے تو اسی کو فالو کریں. تو اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارا گمان ہے، اور گمان حق نہیں ہوتا، اور خواہشات کی پیروی دین نہیں ہو سکتی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی کھول کھول کر سب کچھ بیان کر دیا. اب بھی جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے تو آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. فاعرض، اعراض کریں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ حیات دنیاوی کا حصول ہے. دنیا میں آسائش، آرام، فائدے، یہ ہے ان کی محدود سوچ. ذالک مبلغہم من العلم، ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اصل میں بڑا ہی کنزرویٹو ہوتا ہے. حالانکہ یہاں ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ جو نماز قرآن کا ہاں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور جو نماز قرآن کے ساتھ ہو، مدرسہ مسجد کا رخ کرتا ہو، تو یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سے دور کی مخلوق ہے، بالکل تنگ ذہن ہے. آج بھی نا سب سے بڑا الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں نا بہت شدت ہے، مطلب لوگ جو ہے نا مسلمان یا دیندار بہت ہی مطلب دہشت گرد اور اس طرح کے القاب دیے جاتے ہیں.
کہ بڑے پرتشدد مائنڈ کے ہیں، بڑے اسٹرکٹ ہیں، دین میں ایسا نہیں ہے، اور ان کے نزدیک دین وہی ہے جو بس منمانی ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کیا اور اس چیز کو لمیٹڈ سوچ کہا، کنزرویٹو ہونا کہا کہ ذالک مبلغہم من العلم. یہ لفظ بہت جامع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں یہ کرتے کہ اللہم لا تجعل الدنیا، کیونکہ دنیا بہت چارمنگ ہے، تو اللہ کے نبی دعا کرتے کہ اللہ یہ دنیا ہی میرا سب کچھ نہ بن جائے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یہ میرے لیے جان کا روگ، وبال جان، یا میں اسی میرے لیے سب سے اہم یہی نہ ہو جائے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کسی دنیا پر آ کر میری عقل ختم ہو جائے، اس سے آگے جنت کا میں سوچ ہی نہ سکوں. ولا الی النار مصیرنا، یہ تو پھر چیز جہنم میں ڈالنے والی ہے، تو اے اللہ ایسا نہ کرنا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کون گمراہ ہے. وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں. اللہ جانتا ہے کون لبرل ہے، کون کنزرویٹو ہے، کس کی سوچ بڑی ہے اور کس کی محدود ہے. یہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان. لیجزی الذین اساءوا، تاکہ اللہ لیجزی جزا دے. عام طور پر اردو میں جزا ریوارڈ کے لیے، اچھائی کے لیے، مثبت معنی کے لیے آتی ہے، اور سزا نیگیٹو معنی کے لیے آتی ہے. لیکن آپ اس کے علاوہ بھی اس کا الٹ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جزا سزا کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ بھی تو بدلہ ہی ہوا. اور مطلب ہماری زبان میں، خاص اردو میں تھوڑا چینج ہے، عربی میں بالکل ہماری زبان میں تنزان آتا ہے. عربی میں ایسا ہے کہ دیکھیں واضح کیا لیجزیہ، تاکہ جزا دے. لیجزیہ جزا سے ہے نا، تاکہ جزا دے. بے شک پھر سمجھانے کے لیے اس کا معنی سزا کیا جائے، بدلہ کیا جائے، جو بھی ہے، لیکن روٹ ورڈ تو وہی جزا ہوا نا. کن لوگوں کو؟ الذین اساءوا، جن لوگوں نے گناہ کی، اساءوا سیئہ سے، جنہوں نے برائیاں کی، تو ان کو کیا ملے؟ بما عملوا، جو انہوں نے کیا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا بدلہ، سزا اتنی ملے گی جتنا گناہ ہے. بما عملوا، جتنا انہوں نے، جو انہوں نے کیا، اضافی نہیں. جبکہ ویجزی الذین احسنوا، انہیں جو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، جنہوں نے نیکیاں کی، بالحسنى، اتنا نہیں بما عملوا، بلکہ بالحسنى، اچھائی کے ساتھ، بڑھا چڑھا کر، 1 کا 10 سے اور جتنا اللہ چاہے. کن لوگوں کو ایسا ملے گا؟ کن کے ساتھ ایسا ہوگا؟ یہ آفر کن کے لیے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو کبائر الاثم، کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں. اور ہاں جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللمم، صغیرہ گناہ، وہ اللہ معاف کر دے گا. اب یہاں یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کبیرہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے. ڈیفینیشن کبیرہ کی، کبیرہ کون سی گناہ ہے؟ کبیرہ میں سب سے پہلے ڈیفینیشن، وہ تو مثال ہو گئی. میں چاہ رہی ہوں کہ اس کا کوئی آپ اس کی تعریف بتائیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ وہ بڑے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہے، جن کی توبہ نہیں ہے. یہ ایک ہو سکتی ہے، یہ تو مطلب ہم سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے. اصل میں کبائر وہ گناہ ہیں کہ جو چیز حرام ہو وہ کبیرہ ہے. حرام، اس کے لیے اللہ نے فرمایا، اچھا ناپسندیدہ نہیں، بعض چیزیں ہیں ناپسندیدہ اور بعض ہیں حرام، اسٹرکٹلی بین، ان کا ارتکاب. اور پھر یہ کہ اس کی اگر تعریف باقاعدہ دیکھیں تو یہ ہے کہ جس پر کوئی حد، کوئی وعید جہنم کی، جیسے فویل للمصلین، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے، حطمہ ہے، یہ تمام کبائر کا نتیجہ ہے. جس پر کوئی حد، جس پر کوئی وعید، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں، شریعت میں کوئی لعنت کا ذکر ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے. جیسے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم، جھوٹ، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح اب کیا ہو گئے؟ حد، وعید. حد یعنی شرعی کوئی سزا دنیا میں، جیسے رجم ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، ایسے گناہ کبیرہ ہوئے، کبائر من الذنوب ہوئے، کبائر الاسم ہوئے. حد، وعید، لعنت. اور ایون صغیرہ گناہ کو بھی اگر انسان نارمل ہو کر کے، مطلب ہے تو معمولی بات، کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے، اس طرح ریلیکس ہو کر ڈٹ جائے اس پر، وہ بھی پھر کبیرہ بن جاتا ہے. مسلسل کرتا رہے، دیدہ دلیری. تو یہ جو ہو گیا کبیرہ. اب اس کی بہت مثالیں ہیں،
صورت صف ممتحنہ کے آخری آیات ہیں. جب بیعت کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والی خواتین سے جب بیعت لی تو کبائر پر لی کہ اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہم. یہ تمام لسٹ جو ہے یہ کبائر کی ہے، اور احادیث میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. ایون جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ تمام گناہ ہی کبیرہ ہیں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور صغیرہ پھر کیا ہوئے؟ صغیرہ یہ اس لیے کبیرہ ہو جاتے ہیں کہ جو کہ ہمیں یہ غلط جب لگتے نہیں ہیں تو ہم اس کو اپنا ہیبٹ بنا لیتے ہیں ان باتوں کو. اس لیے بھی مطلب اس کا جو فورتھ پوائنٹ ہے کبیرہ گناہوں کی تعریف، اس لیے بھی اور اس لیے بھی کیونکہ ان پر وعید ہے، ان پر حد ہے، ان پر لعنت ہے، تمام چیزیں ان پر آ جاتی ہیں. تو گویا کبائر میں بھی یہ ٹاپ کے ہوئے، کسی ایک وجہ سے نہیں بلکہ تمام کی تمام اس پر لاگو ہوتے ہیں. تو پھر صغیرہ میں کیا آیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے. مطلب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی سوچ و بچار کے بعد سمجھ آ سکتا ہے کہ صغیرہ کیا ہے. صغیرہ اصل میں کمی کوتاہی کا نام ہے کہ اچھا کام کریں لیکن ویسا نہ ہو سکے جیسا مطلوب تھا. یہ کمی کوتاہی صغیرہ ہے. صغیرہ گناہ بن جاتا ہے. صغیرہ گناہ ہوتا ہے، کمی کوتاہی. اللمم. اچھا اسی طرح گناہ نہ کرنا لیکن گناہ کے بارے میں جستجو رکھنا، گناہ کو دیکھنا، غیر محرم کو بار بار دیکھنا، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن آج دیکھیں کہ مطلب ہم موبائل کے تھرو یا ویسے بھی کس قدر یہ آنکھوں کا زنا ہوا. یہ وہ تو زنا نہیں ہے جس کو قرآن میں کہا گیا انہ کان فاحشہ، وہ کبیرہ تو نہیں ہے، لیکن غیر محرم پر نظر پڑنا یا اس کے لیے دل میں پسندیدگی کے خیالات آنا، اگرچہ اس کو عملی جامہ کوئی نہ پہنانا لائک نہ ڈیٹنگ، نہ کوئی چٹ چیٹ کچھ ایسا، کیونکہ وہ تو پھر کبیرہ بن جائے گا. صرف ایک ارادہ کرنا یا صرف تھوڑا سا اس کے لیے کوشش کرنا پھر واپس فوراً پلٹ آنا کبیرہ نہ ہوا، وہ صغیرہ ہوا. اسی طرح نماز بغیر کسی وجہ کے تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھ لینا، تھوڑا سا زیادہ کیا تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ جو چھوٹی ہیں نمازیں ان کے لیے ہلاکت ہیں. ایسے نمازی ویل کے مقدر ہے. تو یہ ہوئے صغیرہ گناہ، اور اللہ نے یہ بشارت دی کہ جو کبائر سے بچتے ہیں، صغیرہ ہو جاتا ہے یہ تو ان کے لیے یہ معاف ہے آٹومیٹیکلی. کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور صغائر خود بخود ریز ہوتے جاتے ہیں. جبکہ نیک عمل کے ساتھ، جیسے وضو ہے، جیسے ایون نیکی کی طرف آنا ہے، مسجد مدرسے کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہے، اور اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، مسلمان کو دیکھ کر اسمائل دینا ہے محرم بہن، اور اسی طرح لائک یہ چیز بھی بہت لائک نیگیٹو لی جاتی ہے نا کہ یہ بہت آج کل یہ عام ہے نا. یہ فتنہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے جو اسٹرکٹلی اپنے اوپر اس چیز کو مطلب خود لازم کرتے ہیں کہ ہم خیال رکھیں، ہماری نظر پاک رہے، ہمارے ہاتھ پاک رہیں، ہماری زبان پاک رہے، ہمارا دل پاک رہے، دل پاک رہے، اس میں نیگیٹو تھاٹ نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں سوچ پاک رہے، خیال ہمارا. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بڑے پیارے ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو میرے پاس گناہوں سے بچا ہوا دل، قلب سلیم لے کر آیا، سلیم سلامتی سے، یعنی وہ سالم رہا گناہوں سے، گندا دل لے کے نہیں آیا. جن کی خلوتیں پاک ہوں، بڑا پیارا جملہ ہے، جن کی جلوتیں جو ہم پاک دکھاتے ہیں، اور خلوت پاک ہونا بڑی بات ہے. تو جن کی خلوتیں بھی پاک ہیں، گویا ان کے دل پاک ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا اس کے تو انعام ہی انعام ہے. وہ تو پھر لمبی تفسیر ہے. ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے. وہ کیسے نہ جانے تمہارے اندر کی کہانی کو، اس نے تو تمہیں پیدا کیا، جبکہ اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں جانتے تھے. اذ انتم اجنہ فی بطون امہاتکم. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم. یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنا تزکو، کیا مطلب ہوا؟ تزکیہ نہ کرو. جبکہ تزکیہ لگا کہ وہ اس سے ہے مزہ چکھو، نہیں وہ ہے ذوقو. ہاں ذال اور قاف اس کا مین مطلب روٹ ورڈ ہے. تو یہاں تزکو ایک تزکیہ سے ہے.
ہم نے پڑھا سورہ شمس میں، سورہ تکویر میں کیا پڑھا تھا؟ قد افلح من زکاہا اور قد افلح من تزکا. وہاں تو تزکیہ مطلوب ہے، یہاں ممنوع کیوں ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، دعویٰ نہ کرو، بیان نہ کرو، بلکہ اختیار کرو. متقی بنو، متقی ہونا شو نہ کرو، نیکیاں اپنی بیان نہ کرو، بلکہ نیکیوں کا بیان کرنا نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہے. اسی لیے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے تقوی کا ذکر کیا کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں. آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدری. اس بیس پہ بھی بتانا پڑتا ہے یا بتانا کہ مطلب سمجھ آتی ہے کہ جیسے ہے کہ بھئی کوئی کام اگر پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے تو وہ مثال ہو. ہاں، لوگوں کے لیے بھی مثال ہو. کوئی اپنی سٹوری بتاتے ہیں کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، میرے پاس یہ یوں زندگی گزر رہی تھی، پھر میرے دل میں یوں آیا، میں نے یوں کیا، میرے ساتھ یوں ہوا. انما الاعمال بالنیات. تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ ریاکاری ظاہر دل میں نہیں تھی. تو اور لیکن بے شک وہ تو سب سے پہلے اللہ نے شروع میں، بالکل شروع میں آخر میں بھی یہی بتایا ہوا اعلم وہو اعلم، اور پھر آخر میں بھی یہی فرمایا ہوا اعلم بمن اتقى. لیکن ایک رول، عام جنرل رول بتا دیا گیا کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، خاص طور پر نیکیوں کے حوالے سے. اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ چھپا کر رکھو. جہاں ہو کہ میرے بتانے سے فائدہ ہوگا دوسروں کو، وہاں ضرور بتاؤ، نیکی کی مثال قائم کرو، کیونکہ آپ کو دیکھ کے جس نے بھی نیکی شروع کی آپ کو اجر ملتا رہے گا. بالکل جتنے کرتے جائیں گے آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا. اب ہم شروع کر رہے ہیں اپنا آج کا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیت، کیا پھر آپ نے دیکھا؟ مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے کسی کردار کی طرف، کسی کریکٹر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں نام نہیں ہے. اسی لیے یہ ہر وہ شخص جو اس کردار کا حامل ہے اس کی بات ہو سکتی ہے. لیکن مختلف روایات میں ہے، ابن جریر اور اسی طرح طبری کی، کہ یہ ایک خاص شخص ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے یہاں بھی. اور ایسا ہوا تھا کہ چونکہ یہ ابو جہل سے پہلے یہ بڑا مطلب قریش کے سردار مانا جانا جاتا تھا، یہ اسی کے ساتھ کا تھا، یعنی یا ابو جہل یا ولید بن مغیرہ، کفار کے نمائندے اور قریش کے سردار. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اس کا کچھ اس کے دل پر اثر ہونے لگا، یہ سوچنے پر مجبور ہوا. خاص طور پر جب آخرت کے حوالے سے وعید کی آیات آتی تو یہ سوچنے لگتا کہ بھئی دنیا میں تو سب کچھ ہے، واقعی دنیا میں اس کے پاس سب کچھ. آپ کو یاد ہے آپ نے وہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کو اللہ نے بیٹے بہت دیے تھے، دولت بہت دی تھی، تو اس کے پاس سب کچھ تھا. وہ آخرت کے حوالے سے سوچتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں چلا جاؤں. یہ چیز اس کو اسلام کی طرف لے آنے لگی. یہ نا پہلے تو وہ یہی کہتا تھا یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دے گا، بالکل یہی کہتا تھا. اور لیکن آخرت کے حوالے سے جب بار بار مختلف آیات اور صورتیں اتری تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخرت کو داؤ پر لگانا یہ بہت بے وقوفی ہوگی. تو کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ میں اختیار کروں کہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. یا تو میں اسلام قبول کر لوں یا کوئی مجھے اس کا آلٹرنیٹ مل جائے. کوئی میں مسلمان نہیں ہوا اور اگر مجھے سزا ملنی ہے تو کوئی اس کی ذمہ داری قبول کر لے. اس کے دل میں اس طرح کی کیفیت تھی کہ تھوڑا سا اسلام کی طرف جا رہا تھا، لیکن دیکھیں نا کہ کوئی بڑا لیڈر یا سردار کوئی چھوٹا سا بھی اشارہ کرتا ہے نا کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا یا کوئی اسٹیٹمنٹ کسی خاص اسکول آف تھاٹ کی، تو وہ بالکل جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو اس کی یہ بات ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ہر سو پھیل گئی. اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھی سچی بات ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے آخرت سے. اس نے کہا یہ کوئی بات ہے، تم مجھے اتنی اماؤنٹ دے دو، میں تمہارے سارے گناہ یا جو کچھ بھی تم پر وبال آنا ہے نا وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اب دیکھیں یہ کتنی ہمیں بظاہر کتنی بے وقوفانہ بات لگ رہی ہے، کتنی بچگانہ احمقانہ. اللہ نے یہاں یہی بات ذکر کی کہ جو قیامت کا منکر ہوتا ہے کس قدر بے وقوف ہوتا ہے، مطلب اس کو کامن سینس ہی نہیں ہے. اصل میں جو آخرت کا انکار کرتا ہے نا اس کی مت ماری جاتی ہے. تو بالکل یہی ہے کہ افرأیت، کیا پھر آپ نے دیکھا، الذی، اس شخص کو،
تولا جس نے روگردانی کی, منہ پھیرا, یعنی قریب آ گیا سننا سمجھا, پھر اچانک پلٹا. یہی اس کی باتیں پڑھی ہیں ہم نے کہ وہ مقصد کرتے تھے, باتیں کرتے تھے, میٹنگز کرتے تھے, اور پھر جب کسی نتیجے پر پہنچنے لگتے تو کھڑا ہو جاتا, منہ پھیرتا, چلا جاتا. یہی اس کی کیفیت مختلف جگہ پر آئی ہے. اس کے لیے یہی تولا کا لفظ آیا ہے ولید بن مغیرہ کے لیے. اچھا, پھر وہ جو اس کے دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ مجھے تم اتنی اماؤنٹ دے دو, میں تمہارا جو اگر تم پر آئے گا بھی صحیح نا تو وہ سمجھو میرے ذمے. تو اس نے کچھ رقم اس کو دی, وہ آتا, اور اس نے دیا, قلیلاً تھوڑا, وہ اقدا, پھر رک گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آئندہ علم الغیب, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہو یرا, کہ وہ اس کو دیکھتا ہے. یعنی اس نے ایسا کیسے یہ سمجھ لیا کہ کسی کا عذاب کسی کو جا سکتا ہے, یہ کوئی کسی کا عذاب روک سکتا ہے, یا کوئی اپنے ذمے لے سکتا ہے. آج بھی دنیا میں مختلف دوست دوسروں کو, آج بھی مختلف لوگ جو سرکل میں ایک دوسرے کے فرینڈ لسٹ ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو سب کر رہے ہیں تم بھی کر لو, آؤ ہمارے ساتھ. اچھا, تمہیں جو بھی گناہ ہوگا نا ہمارے ذمے, کیونکہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا, تم تو نہیں کرنا چاہتے تھے نا, تمہیں گناہ نہیں ہوگا, ہمیں ہوگا. تو پریکٹیکلی ہے, یہ بالکل وہی پریکٹیکل بات ہے. اور ایسا شخص جس کا آخرت کے حوالے سے ایمان کمزور ہو, وہی ایسے سوچ کا حامل ہو سکتا ہے, وہی اس کا شکار ہو سکتا ہے, جیسا کہ وہ اس کا مبتلا ہوا اور اس نے ایون کچھ اماؤنٹ دے بھی دی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اس شریعت میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں لے سکتا, کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا, کوئی کسی کے اپنے عمل دے نہیں سکتا, بلکہ یہ سابقہ شریعتوں میں بھی تھا, یہ شروع سے آ رہا ہے. تو ان کو اتنا بھی نہیں پتا, مطلب ہمیشہ آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو شروع سے آ رہا ہے. ام لم ینبأ, کیا وہ خبر نہیں دیا گیا, بما فی صحف موسیٰ, جو صحف موسیٰ کی تعلیمات تھیں اور صحف ابراہیم کی تعلیمات تھیں. یہی دو آیات ایسے ہی آگے پیچھے ترتیب کے ساتھ سورہ الاعلیٰ میں بھی آئی ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ, وہاں پہلے صحف ابراہیم کا ذکر اور پھر صحف موسیٰ کا. یہاں پہلے صحف موسیٰ کا ذکر اور پھر صحف ابراہیم. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ صحف تورات. اور ابراہیم علیہ السلام کے مینشن نہیں ہیں کیونکہ ان پر باقاعدہ کوئی کتاب نہیں تھی, صحیفے یعنی احکامات تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی تھیں. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں, ہمارے ہیں. عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے, وہ ہمارے ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہ کہتے اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سچ پر ثابت کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم کی ایسی کون سی بات تھی یا ان کا ایسا کون سا حوالہ تھا جس سے انہیں اس بات کا دعویٰ کیسے کرتے تھے؟ مختلف الزامات لگا کر, مختلف چیزیں خواہ مخواہ کے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ان کے دین تھا. ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے, ایسی بے بنیاد چیزیں. لہٰذا مطلب وہ تو مطلب ایون اسلام میں مسلمانوں کے بھی آباؤنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام, باپ دادا. آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. کہ انہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث الیہم رسولا, کہ اللہ رسول بھیج, تو میں تو ان کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ تو ہمارے تھے. تو اگر تمہارے تھے تو ان کی تعلیمات دیکھو, ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ نمبر 1, اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کسی کا گناہ دوسرے کے نہیں اعمال میں جائے گا, کوئی کسی کو عذاب سے نہیں روک سکے گا. جس نے جو کیا, من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا, جس نے نیک کام کیا اس کا اجر اسی کو ملے گا, وہ اپنا اجر کسی کو دے نہیں سکتا. اور اسی طرح ومن اساء فعلیہا, جس نے برا کیا تو کسی کا نیک عمل اسے بھیج کر اس کو بچوا نہیں سکتا. اسی طرح کوئی اس کے آ کے کہ اس کا مجھے مل جائے, ویسے تو مطلب ایک تو کوئی ذمہ داری قبول کرے بھی تو نہیں ہوگا, جبکہ منظر وہاں کیا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, وہ کوئی ذمہ داری بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. باپ بھائی بہن رشتہ دار سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, نفسی نفسی پڑی ہوگی. یہاں پر ذمہ داریاں لینے والے بھی وہاں مکر جائیں گے. بلکہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ
وفصیلتہ التی تؤوی، مجرم کہے گا کہ میری بیوی، بیٹے، گھر، دوست، رشتہ دار، خاندان، پوری دنیا سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو. کلا انہا لظی. تو یہ تو پہلے تو یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے، اور اگر کوئی کر بھی لے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ چیز، یہ تعلیم جو ہے نہ صرف اس شریعت کی ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے بھی ہے. اور یہ کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اس کے بڑے معنی ہیں. ایک تو یہ کہ کوشش بڑی اہم چیز ہے، اور ایک یہ بھی اس سے سمجھ آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گول اچیو کر لیں تو آپ کو مطلب ریوارڈ ملے گا، انعام ملے گا. اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. کوشش کی، اجر پاؤ. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا. اجر کے لیے تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم نے نیکی کا ارادہ کیا تو وہ نیکی لکھ دی. بالکل، وہ دل کی کوشش ہو گئی. تو ایون جو لائف میں اسٹرگل کرتا رہتا ہے جنت کے لیے، تو بے شک وہ دنیا میں کوئی مقام نہ بنا پائے، بے شک وہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں بھی کیا، کوئی بڑی نیکی نہیں بھی کی، تو اس کے لیے اجر ثابت ہو گیا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور اسی طرح جو برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اس کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ سکے کسی بھی طرح سے، کچھ بھی فدیے میں دے سکے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، بلکہ نہ صرف دیکھی جائے گی بلکہ تولی بھی جائے گی، اور پھر اس کو اس کا جو بدلہ ہے دیا جائے گا. آگے یہی بات ہے، ثم پھر یجزاہ، اسے بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفا، پورا پورا بدلہ. الاوفا مطلب ذرہ بھی کمی نہیں ہوگی. اکثر ہم جب نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا، تو ثم یجزاہ الجزاء الاوفا. گناہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں شاید بچ جائیں گے. ہاں بالکل. کتنے ہمارے مطلب وہی احمقانہ کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ بھئی پورا پورا مل جائے. مطلب ہمارا کوئی ایک اصول نہیں ہے زندگی کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے. ایک دنیا کے حوالے سے ہمارے ترازو اور ہیں، آخرت کے حوالے ہماری ایگو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہاں. اللہ اکبر. یہ تو پھر وہی جاہلانہ سوچ ہے، وہی ان کی کہ دنیا کے حوالے سے ان کا اور منظر اور آخرت کے حوالے سے ان کی اور سوچ. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور بے شک آپ کے رب کی طرف پہنچنا ہے. جو دنیا کی طرف بھاگتے ہیں وہ بھی رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور وہی اللہ، کون سا رب؟ وَأَنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، جو ہنساتا اور رلاتا ہے. اگر آپ دیکھیں آج کل ہمارے ہاں دو مختلف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جتنی ناکامیاں ہیں وہ میرے رشتہ داروں کی وجہ سے ہیں، وہ میرے گھر والوں کی وجہ سے ہیں. میری زندگی کے جتنے دکھ ہیں وجہ فلاں 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 ہے. مطلب جو بھی جس رشتے سے بھی اس کو پرابلم ہو یا کچھ بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور ایون کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک نہ ہوتا تو میری زندگی کتنی خوش ہوتی، یا فلاں مطلب ہسبینڈ وائف کو، وائف ہسبینڈ کو، اسی طرح ساس بہو کا بہت آپس میں ہوتا ہے، اسی طرح نند بھابھی کا، اسی طرح خالہ پھپھو کا. تو یہ تمام مطلب کوئی نہیں بچا ہوا. ایون کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی میرے سارے رشتہ دار لے لے اور پلاسٹک کے 6 گلاس دے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مطلب یہ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے. اچھا، اس کے اپوزٹ بھی ایک سوچ ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ جن انسان کو خوش رہنا سیکھنا چاہیے، خوشی اندر سے نکلتی ہے. ایسا بھی تو ہے نا. تو وہ یہ بات بھی ٹائم پہ ہی سمجھ آتی ہے کہ جو تکلیفیں مجھے ملی ہیں وہ میرے ہی پیچھے کسی عمل کی وجہ سے ہم بعد میں ضرور ریئلائز ہوتا ہے. یہ تو بات نہیں کہ صرف میرے ہی پچھلے عمل کے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. نہیں، وہ تو مطلب ایک یہ ہے کہ انسان محاسبہ کرے اپنا، اور اپنی مطلب اپنے آپ کو بندہ سوچے، بجائے یہ کہے کہ میرے رشتہ دار لے لو پلاسٹک کے گلاس. آزمائش بھی اس کو بندہ تب سمجھتا ہے، دودھ کے دھلے ہوئے ہو. آزمائش بھی بندہ تب سمجھتا ہے جب اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور جب وہ بہتر سے بہترین ہونا چاہتا ہے. پہلے بھی بے شک اس کی غلطی نہ ہو، مگر اب وہ اور نیک بننا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اپنی خامیاں تلاش کرتا ہے. نہ بھی ہو اور اس کے بعد بھی اگر انسان یہی کرے کہ بھئی شاید میری ہی غلطی ہے، یا پھر بھی وہ کہے کہ بھئی میں اپنی تصحیح کرنے کی کوشش کریں، کچھ بھی تو وہ دیکھنے والا ہے ہماری نیتوں کو، ہمارے عملوں کو.
وہ پھر کیا وہ اپنی دنیا کو ہماری طرح نہیں موڑ دے گا ہمارے لیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیشہ یہ اللہ سے اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو آزمائشیں ہیں وہ اس کے پیاروں پر آتی ہیں. تو میں تو اللہ کی مقرب ہوں, اللہ نے مجھ پر آزمائشیں ڈالی, تو یہ مصیبت جو مجھے میرے رب کے اور قریب کر دے گی, اور یہ تو مطلب سب گتھیوں کو سلجھا دیتا ہے. چاہیے باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہے, سہنا مشکل. بالکل ایسے ہے جو گزر رہا ہوتا ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے وہ قیمتی سہنے والے کے لیے کہ وہ کون سے راستے پہ جاتا ہے, اس میں کیا اسے سیکھتا ہے, کیا اس سے کماتا ہے, وہ بہت اہم ہے. اور عقل مندی اسی میں ہے, اس کے علاوہ ناکامی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ خود بھی مایوس ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے, اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائیں گے. تو مطلب پہلے اگر ایک نقصان ہوا تو پھر اور 10 ساتھ اٹھا بیٹھیں گے. تو نجات تو اسی میں ہے, کامیابی تو اسی میں, پچھلے نقصان کا ازالہ بھی اس میں ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں تھاٹس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے, کہ نہ تو کسی کی وجہ سے, کسی دنیا کی کسی بھی چیز کی وجہ سے نہ خوشیاں ملتی ہیں, خواہ وہ کوئی کتنا بھی قریبی انسان ہو, نہ ہی ایون خود انسان اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے. خوشی ٹائم کے لیے فوری طور پہ خیال آتا ہے, ضرور آتا ہے, بالکل آتا ہے. کیا غلطیوں کا پتلا, اور اللہ میاں نے اس کی مٹی, وَكَانَ الْإِنسَانُ عجولا ہے. تو وہ لیکن اصل میں یہ ہوتا نہیں ہے, اصل میں یہ نہیں ہوتا. خیال ضرور آتا ہے بالکل, کہ یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہاں بالکل, کہ جھٹک دیں ہم, اب خوش رہ کے دکھائیں ہم لوگوں کو, تو یہ میں خود کر سکتی ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ ان کی وجہ سے سب کچھ تھا, میں ان کو اور زیادہ خوش ہو کے دکھاؤں گی, میں ان کے بغیر خوش. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر سے آتی ہیں. تو اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ خوشی نہ تو اندر سے نکلتی ہے نہ آس پاس سے ملتی ہے, بلکہ خوشیوں کا خالق ایسے ہی اللہ جیسے تمہارا خالق اللہ ہے. وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى, اللہ خوش. اور اسی لیے دیکھیں کسی کے پاس سب کچھ ہو مگر اطمینان نہیں ہوتا, دل خالی ہوتا ہے, اور کسی کے پاس کچھ نہ ہو وہ مسرور ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. تو کیا مطلب واقعی وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. خوشیاں غم کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتے, کسی انسان پر ڈیپینڈ نہیں کرتے, بلکہ یہ اللہ کی ذات سے جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے, کچھ نہ بھی ہو, لاکھ رکاوٹیں ہوں, مگر وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا, وہ خوش رہتا ہے. تو اصل چیز خوشی ہے, سیٹسفیکشن ہے, ہیپینس ہے. تدبیر بھی تو آ جاتی ہے. وہ اللہ خود جو خوشیاں دیتے وہ تدبیر بھی دے دیتا ہے, وہ کرنی پڑتی ہے. تدبیر انسان اسی تدبیر کے پیچھے کوشش میں جو ہے وہ اپنا اچھا, اسی لیے تو پہلے بتایا, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جاؤ, کوشش کرو. کوشش کرنے والے کو ضرور ملتا ہے, اللہ دیتا ہے. حدیث میں ہے من جد وجد, من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو سبحان اللہ, بڑا ایک اعتماد دینے والا اصول ہے. پتہ لگتا ہے کہ ہر بات کا جواب ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اور یہ جو پیاری آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جیسے وہ جستجو کر رہے تھے کہ کون ہے خالق, ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے تراشے ہوئے بنا کے ان کو چومتے ہیں, پتھر کے بنا کے ان کو ماتھا ٹیکتے ہیں. تو وہ اس سب سے مطمئن نہیں تھے, بے چین تھے, اور وہ تلاش کر رہے تھے حق کی. حتیٰ کہ چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے, ستاروں کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہے, سورج کو دیکھا تو کہا یہ کہ یہ ان سے بھی بڑا ہے, چاند ستارے زیادہ روشنی کرنے والا, شاید میرا یہ رب ہے. ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال لا احب الافلین. جب سب غروب ہوئے تو کہا کہ غروب ہونے والا رب کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اسے پسند نہیں کرتا. یا قوم انی بریء منکم, اے میری قوم میں تمہارے ان تمام خرافات سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ میں تو اسی کی طرف اپنا چہرہ کروں گا, اس کی طرف متوجہ ہوا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے. 7واں پارہ ہے سورہ الانعام. ان کے ابراہیم علیہ السلام کے یہی لفظ تھے جو آپ یہاں سے دیکھیں میچ ہوتے ہوئے. یہاں پر ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ, میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے تخلیق کیا اور مجھے راہ دکھائی. الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے.
والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے آخرت میں بھی جیسے دنیا میں میرا اس نے خیال رکھا، میں اسی سے امید رکھتا ہوں، کسی اور سے نہیں کہ یہ بچا لیں گے، اسی سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے وہاں بھی رعایت دے گا، ان یغفر لی خطیئتی، کہ میرے گناہ وہ معاف کر دے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور یہ آج کے حوالے سے بھی اور اس وقت کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہے کہ بلا شبہ اس نے تخلیق کیا ہے جوڑا الذکر والانثی، میل اور فیمیل کا۔ آج کل جو صرف ایک فیمینزم کی ہوا کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اس کا رد ہے۔ ذکر کی الگ پہچان ہے، انثی کا اپنا کردار ہے۔ جو انثی کو حاصل ہے وہ ذکر کو نہیں، جو ذکر کو مقام حاصل ہے وہ انثی کو نہیں۔ تو پھر کس چیز کی جنگ اور کون سی ریلیاں اور کون سے مارچ؟ اس کے بعد تو کچھ نہیں بچتا۔ ہر ایک کی اپنی پہچان ہے، ہر ایک اپنا مقام ہے، اور اگر وہ ایون انثی کا مقام دیکھیں تو وہ اسلام میں اتنا بلند ملتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیمینزم کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں اس کو اس کی بلندی سے نیچے گرانے والے ہیں، کیونکہ وہ کھول کے پڑھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا نا۔ کیونکہ دیکھیں ایسے ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تمام برڈن سے ریلیف دیا کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے تمام خرچے اس کے بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے پر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آؤ کماؤ اور کھاؤ اور کھلاؤ۔ عورت سمجھتی ہے کہ شاید مجھے برابری دی جا رہی ہے، میں مرد کے برابر ہوں، حالانکہ اس کی برابری نہیں ہے، اس پر برڈن لادنا ہے، اس پر بوجھ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صرف ایک محدود سی دنیا کے اندر رسپانسبلٹیز دی، 4 دیواری کے اندر تم اپنا کام دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں 4 دیواری کے اندر کیوں؟ اندر بھی کرو، باہر بھی کرو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں اس پر کم کر دیں، باہر سے کر کے آتے ہیں، گھر کی بھی تو کرتی ہے۔ بچوں کو کس کو دے گی؟ اگر بچوں کو چھوڑے گی چائلڈ سینٹر میں تو پھر بچے اسے چھوڑیں گے اولڈ ہوم میں۔ تو انہ خلق الزوجین الذکر والانثی، اللہ کی دیکھیں تخلیق، نطفہ ایک ہے لیکن مخلوق مؤنث مذکر، نطفے ایک سے، من نطفہ، ایک نطفہ ہے، اذا تمنا، وہ ڈالا جاتا ہے تو اللہ اسی سے ذکر بھی اسی سے انثی بھی بناتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، تو جو پہلی بار بنا سکتا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بلا شبہ اسی کے ذمے ہے النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوسری بار اٹھانا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، بے شک وہی غنی کرتا ہے اور وہی تنگ دست۔ اقنا افقرا کے معنی میں ہے، فقیر سے۔ اچھا، اقنا کا جو روٹ ورڈ ہے نا، قاف نون، یہ قناعت سے ہے۔ قناعت کہتے ہیں دولت کو، وسعت کو، تو یہاں فقیری معنی کیوں ہوا؟ یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ کیونکہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ تو غنا ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے ترجمہ ایون کیا بھی، آپ دیکھیں گے کہیں اگر ڈفرینٹ ترجمے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کہیں ملے گا اغنا کہ وہ غنی کرتا ہے، اقنا وہ اور وسعت دیتا ہے، اور وافر دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، یہ معنی بھی آپ کو کہیں ملے گا۔ انہوں نے اس کے روٹ ورڈ سے معنی کیا، لیکن اقنا یہاں روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ قناعت، وسعت، دولت۔ تو یہاں پہ تو اپوزٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقنا باب افعال ہے، کہ جب کسی بھی لفظ کا جو معنی ہو رہا ہو اس کے ساتھ حمزہ لگا دیا جائے تو وہ چیز سلب ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی دولت ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے فلوس کہتے ہیں پیسے کو، فلس پیسہ، دولت، لیکن جب افلاس کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ غریبی، فقیری، افلاس، مفلسی۔ اصل میں وہ فلوس سے ہے، فلس پیسہ، لیکن جب حمزہ آیا باب افعال ہوا تو وہ دولت سلب ہو گئی۔ یہی اقنا کے ساتھ ہے، ساری دولت سلب ہو گئی۔ وہ غنی بھی کرتا ہے، وہ غریب غربت بھی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، اور ایون آج بھی یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے تو وہ جو نجومی بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر، اور اسی طرح ہمیں اپنی روڈ پر، مختلف پبلک پلیس پر، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں تمہارا فلاں سٹار، تمہارا یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ سٹار کے ساتھ کیوں ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ اتنا بڑا شرکے کے پہلے بھی ہوتا تھا، جس کا فلاں سٹار اس کو عروج ملے گا، جس کا فلاں اس کو زوال ملے گا، فلاں خوشیاں دینے والا، فلاں غم دینے والا، فلاں ہر وقت تنگی میں پھنسا رہے گا، اور فلاں کو بھی ہوتے ہیں۔ پتھروں کے حوالے سے بھی یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ بالکل، یہ تمام وہی جاہلانہ عقائد ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھے، قدیم زمانہ جاہلیت میں۔ قدیم مصری، دریائے نیل ہے نا مصر میں، ایک خاص جیسے سیزن ہوتے ہیں، ایک خاص سیزن میں دریائے نیل میں بڑی فراوانی آ جاتی،
اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جب خاص طور پر گرمیاں ہوتی ہیں تو پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے. ان دنوں میں اس موسم میں شعرا ستارہ جسے سیریس یا ڈاگ سٹار کہا جاتا ہے آج کے ٹرم میں, وہ شعرا ستارہ, اچھا وہ کہتے تھے کہ جب شعرا ستارہ نکلتا ہے تو یہ بڑی دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس وقت نہروں میں پانی آ جاتا ہے, سبزہ ہریالی ہو جاتی ہے, اناج پیسہ خوشحالی. تو وہ کہتے تھے کہ شعرا کی پوجو. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, ستاروں کو نہیں, ستاروں کے رب کو, وہ ہے رب الشعرا. تو سٹارز کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کون سا ستارہ ہے؟ شعرا ستارہ, اس کو ڈاگ سٹار کہا جاتا ہے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتی ہیں. سیریس سٹار کہا جاتا ہے, سیریس SIR. تو اس کا ایون سائز جو ہے یہ سورج سے بھی بڑا ہے, جسامت میں بھی, روشنی میں بھی, لیکن زمین پر اس کی روشنی کم اس لیے آتی ہے یا ہمیں نظر کم, وہ دور زیادہ ہے, اس کا فاصلہ زمین سے زیادہ ہے. تو وہ جب ان کو نظر آتا تھا ایک خاص سیزن میں تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا روزی دینے والا ہے, رزق دینے والا ہے, جب نکلتا ہے تو فراوانی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. کتنی مطلب دیکھو نا کہ تم جاؤ اور گارڈ کو مل کے اور اس کی وہ کر کے آ جاؤ, تم اصل مالک کے پاس پہنچو ہی نا, تو وہ تو ملازم ہیں. ستارے یہ سب اللہ کی مخلوق ملازمت پہ ہے نا, جو ان کی ڈیوٹیز ہے وہ نبھا رہے ہیں. تم ان سے پوجا پاٹ ان کی شروع کر دیتے, تم اپنے مالک تک پہنچتے ہی نہیں ہو. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, وہ ہے رب الشعرا, جو غنی کرتا ہے, جو فقیری دیتا ہے, سب موسم اسی کے ہاتھ میں ہے, ساری مخلوق اسی کے کنٹرول میں ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ, اور نہ ماننے والوں کو اس کا نے جو حال کیا اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس نے ہلاک کیا عاد اولا کو. عاد کا تو آپ نے پڑھا نا, عاد کون تھے, ان کے پاس کون سا نبی آیا تھا, ہود علیہ السلام, اور یہ ان پر عذاب کون سا آیا تھا, تیز ہوا. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ, 7 راتیں 8 دن وہ مسلسل آندھی ان پر چلتی رہی. تو عاد کا تو پتہ ہے, عاد اولا سے کون مراد ہے, عاد اولا یعنی پہلی عاد, تو اس سے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ کوئی عاد ثانیہ بھی ہے, ذہن میں آتا ہے نا عاد اولا. تو ہاں عاد اولا ان کی وہ پہلی نسل ہے جو ہلاک ہو گئی. اس کے بعد جو ایمان والے بچے وہ عاد ثانیہ کہلاتے ہیں, جو جن پر جو اس عذاب سے بچ گئے ایمان والے وہ عاد ثانیہ, اور عاد اولا وہ جو مجرمین تھے جو ہلاک ہوئے. کہیں آیا تو نہیں ہے, اس کا اپوزٹ معنی نکلتا ہے, ویسے کہیں آیا تو کیونکہ دیکھیں اہلک عادن الاولا, ہلاک ہوئے عاد اولا, تو اس کا مطلب ہے عاد کے کچھ لوگ بچے بھی صحیح, تو جو بچے وہ عاد ثانیہ کہلائیں گے نا, عاد کے ہی بچے نا. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا, نہیں بالکل, لیکن وہ اس سے معنی نکل رہا ہے نا, اسی لیے مفسرین نے اس کو مینشن کیا کہ عاد ثانیہ وہ عاد کے لوگ جو ہلاکت سے بچ گئے, کیونکہ عاد اولا ہلاک ہوئے. تو وہ عاد کے ایمان والے, کیونکہ جب بھی عذاب آیا تو اس میں آیا نا کہ نبی, وہ جو قوم کا نبی تھا اور جو اس کے پیروکار تھے وہ بچ گئے. تو بالکل ایسے. وَثَمُودَ, اور سمود, ان کے پاس کون سا نبی آیا تھا, سمود کے پاس صالح علیہ السلام, جنہوں نے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا اور پھر اونٹنی کو قتل کیا تھا. ان پر کون سا عذاب آیا تھا, الطاغیہ, الرجفہ, مختلف نام آئے ہیں. پتھروں کی بارش نہیں, وہ تو قوم لوط پر آئی تھی. یہ وہ ہے نا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, آپ نے اسی پارہ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ شروع سے دیکھیں تو اس میں بھی ہے کہ قوم سمود پر عذاب آیا, الطاغیہ کا, الصیحہ چیخ, الرجفہ, الصائقہ. وہاں میں نے سارے ان کے لیے, اس قوم کے لیے جو الفاظ پورے قرآن میں جہاں جہاں جو بھی عذاب کے لیے آیا تو میں نے سارے کیے, کہ وہ ایک چیخ تھی, وہ ایک زلزلہ تھا, اور ظاہر ہے اس کے مختلف, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کی چیخ تھی, کہ جیسے وہ چیخ کان پھاڑ دینے والی, تباہ کر دینے والی, اس کے ساتھ ہی پھر وہ زلزلہ, اس کے ساتھ ہی پھر مطلب ہلاکت. تو یہ تھی قوم سمود. فما ابقا, پھر اس نے باقی نہ چھوڑا, کسی بھی مجرم کو باقی نہ چھوڑا. اور وقوم نوح, وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا ذکر قوم نوح کا آخر میں, لیکن آیا کیا تھا کہ ان سے پہلے. یہاں بھی بالکل وہی انداز ہے اسی بارے میں, وقوم نوح من قبل, قوم نوح جو ان سے پہلے, کیونکہ وہ پہلی قوم تھی, پہلے رسول تھے نوح علیہ السلام, اور ان کی قوم پہلے قوم ہوئی. انہم کانوا ہم اظلم و اطغی,
بلا شبہ وہ تھے بڑے ظالم اور بڑے سرکش، حد سے بڑھ جانے والے. تو نوح کی قوم تمام کا انہم جمع کا ہے، یعنی عاد، ہود، سب. اور ایون اگر بعض نے صرف قوم نوح بھی لیا، لیکن قوم نوح ہے نا، قوم جمع کا ہے، تو ان کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو ہم کا اشارہ بعض نے عاد، سمود اور قوم نوح ان کی طرف کیا، اور بعض نے سارے قوم نوح کی طرف کیا. تو دونوں اس کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مرجے یعنی ہم کا مرجے دونوں ہو سکتے ہیں، صرف قوم نوح بھی ہو سکتی ہے اور سب بھی ہو سکتے ہیں. والمؤتفقات بالخاطیہ بھی آیا، اور یہاں ہے کہ والمؤتفقات اہوا، اور اسی طرح الٹ دی جانے والی بستیاں. کون سی بستیاں ہی الٹا دی گئیں؟ جیسے کسی پر تو تیز آندھی، کسی پر تو الصاعقہ، الطاغیہ، اور کون سی بستی کو الٹا دیا گیا. اسی پارے میں سورہ زاریات میں قال فما خطبکم، بعد ہم نے سورہ قوم نوح کے ذکر کے بعد پڑھا تھا قوم لوط کا، کہ جن کے لیے لنرسل علیہم حجارہ، پہلے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. اچھا، پہلے اس بستی کو اوپر کر کے آسمان تک الٹا دیا گیا، پھر اوپر ان سے پتھروں کی بارش کی گئی. اور ہر حجارہ کا کیا آیا کہ من سجیل منضود، کہ وہ نشان زدہ، کہ ہنٹ کر کر کے انہیں مارا گیا. قوم لوط کو پتھروں سے نشانہ، ان کو نشانہ لگا کے. فغشاہا ما غشا، پھر اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا. کس چیز نے؟ پتھروں سے ان کو ڈھانپ دیا گیا، چٹانیں مار مار کے. فغشاہا، پھر اس کو ڈھانپ لیا. یہاں کا اشارہ ان پتھروں کی طرف ہے. من الحجارہ صخر منضودہ سجیل ممدود، مختلف الفاظ آئے ہیں. ما غشا، ڈھانپ لیا، یعنی اتنے پتھروں کی بارش ہوئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ پتھروں کی بارش، کہ ہر طرف پتھر ہی پتھر. تو فغشاہا ما غشا، پھر اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا، یعنی پتھروں نے، جو الٹ دی جانے والی بستیاں تھیں. اسی طرح اس میں دیکھیں کہ قوم نوح کو بھی تو الٹا دیا گیا، طوفان نے الٹ کر رکھ دیا اس بستی کو، پانی پانی ہو گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، فَبِأَيِّ، پھر کون سی، آلاء نعمتیں، اب ربی کا، آپ کے رب کی، تتمارا، یہ تتمارا ہے ریب کے معنی میں، شک کے معنی میں، اور جھگڑا کرنے کی. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے بارے میں تم بحث و مباحثہ کرو گے، شک کرو گے؟ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ، تمہارے رب کی کتنی نشانیاں، کس کس نشانی کے بدلے میں تم کہو گے کہ یہاں بھی سمجھ نہیں آیا، یہاں بھی کس کس کی توضیح پیش کرو گے؟ اب وضاحتیں دی جاتی ہیں نا، تو کس کس کی وضاحت دو گے؟ ھذا نذیر، یہ تو ڈرانے والا ہے. اس صورت کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے. تو اب اسی پر بات کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ھذا نذیر، یہ تو نذیر ہے. من النذر الاولی، نذر الاولی کیا ہے؟ یعنی پہلے ڈرانے والے، یعنی رسولوں کی طرف اشارہ ہے. وہ بھی تو ڈرانے والے تھے، ہر نبی آتا ہے ڈراتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے. تو ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ہے ڈرانے والا ڈرانے والوں میں سے، یعنی رسولوں میں سے رسول ہے. آزفت الآزفہ، آزفت ہے اقتربت کے معنی میں، یعنی قیامت آنے، قریب آنے والی، قریب آنے والی ہے، قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی. آزفت یعنی اقتربت، جیسے اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة لیس لها من دون اللہ کاشفہ. اب اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. لیس لها من دون اللہ کاشفہ، کہ اس کے راستے میں، قیامت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، کوئی قیامت کو روکنے والا نہیں ہے. ایک معنی کاشفہ قیامہ، اور ایک ہے کاشفہ کشف سے کھولنا، ظاہر کرنا، جسے کہتے ہیں نا اس پر کشف ہوا ہے، یہ بھی معنی ہوتا ہے کشف کا. یہاں اگر پیچھے آزفت الآزفہ کے معنی میں دیکھیں تو آپ کو اس کے مختلف ترجمے ملیں گے دیکھنے کو. میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کوئی بھی ترجمہ پڑھیں تو آپ کو مفہوم سمجھ آئے. آزفت الآزفہ، قریب آنے والی، قریب آ چکی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، تو قیامت بہت قریب ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کاشفہ مانیہ کے معنی میں کہ کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، روکنے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور ایک یہ اس کے ظاہر ہونے میں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. لیس لہا، ٹھیک. دوسرا یہ کہ اس کے عذاب سے بھی، کہ جو قیامت کا ذکر اور قیامت کا عذاب، کہ جس مجرم کو ملے گا کوئی روکنے والا نہیں ہے، خواہ وہ لاکھ ذمہ داریاں اٹھا لے.
اس کا عذاب جس پر ظاہر ہوگا کوئی بچ نہیں سکے گا. افمن ھذا الحدیث تعجبون. اب دیکھیں یہاں حدیث کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے. کیا پھر اس بات کا یعنی ھذا الحدیث ھذا القرآن تعجبون تم تعجب کرتے ہو. یہ تعجب پسندیدگی کے معنی میں نہیں ہے, یہ تعجب تمسخر کے معنی میں ہے, تکذیب کے معنی میں ہے کہ تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو. یا ایسی تمہیں حیرت ہوتی ہے جو تم میرے دل میں شک اور تکذیب. وتضحکون اور تم یعنی تمسخرون تم مذاق اڑاتے ہو, ہنستے ہو. اضحاکا سے ہنسنا یہ خوش ہونے کے معنی میں نہیں ہے, یہ مذاق اڑانے کے معنی میں ہے. اکثر اوقات کچھ نہ بھی کہیں تو صرف آگے سے ہنس پڑیں تو اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری کتنی سبکی ہوئی ہے. بالکل. تو وتضحکون ولا تبکون, اور قیامت کی باتیں سن کر تم ہنستے ہو, تم روتے نہیں ہو. جبکہ مومنوں کے حوالے سے ہے کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, کہ وہ تو روتے ہیں قیامت کا ذکر سن کر اور تم ہنستے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, اور تم سامدون ایسے سمجھے تلعبون کے معنی میں کہ تم لہو و لعب میں مصروف ہو, تم کھیل کود میں مست ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, بس تم سجدہ کرو اللہ کو اور اسی کی عبادت کرو. یہ وہ آیت تھی کہ جس کو سن کر تمام حاضرین سجدے میں گر گئے سوائے دو اشخاص کے. کون سے؟ مطلب رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف, جس کا کفر پر ہوا تھا, جس نے سجدہ نہ کیا, مٹی کو کنکر کو اٹھایا اور ماتھے پہ لگا دیا, کہا مجھے یہی کافی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.